حاضرین گرامی، بزرگان دین، معزز علماء کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا، جہاں دین اسلام کے پیغام کو مکمل کرنا تھا، اللہ رب العالمین اپنے اس دین کو مکمل کرنا چاہتا تھا جو دین کے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، جس مقصد کی بنیاد پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت، میرا اس دنیا میں آنا، اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر سکوں، بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کر سکوں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے، جو بیسٹ کوالٹی ہونی چاہیے، اس اخلاق کو، اس کیریکٹر کو میں لوگوں تک پہنچا سکوں، عام کر سکوں۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں تو یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا، اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ میں اخلاق حسنہ کو، بہترین اخلاق کو، جو لوگوں کے درمیان سب سے اچھے معاملات کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے جو بہتر طریقہ ہونا چاہیے، میں اس طریقے کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، جن کو تم فالو کر سکو، جن کی تم اتباع کر سکو، جن کے مطابق تم زندگی گزارنا چاہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر جتنی اچھائیوں کو جانتا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کے اخلاق کریمانہ کے مطابق اگر وہ چیز نہیں ہے تو ان کا وہ جاننا، ان کا وہ رہن سہن، وہ تعلقات، وہ روابط، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں کم تر درجے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین خود گواہی پیش کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ سب سے اعلیٰ اخلاق پر، سب سے بیسٹ کیریکٹر جو ہونا چاہیے، اس مقام پر آپ فائز ہیں۔ اور دنیائے انسانیت نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک عیسائی نے جب ایک کتاب لکھی اور اس میں 100 لوگوں کا تذکرہ کیا، اگر کوئی شخص وہ کتاب پڑھے ہوں، دا 100 کے نام سے وہ کتاب ہے، اس کتاب میں جس بندے کو سب سے پہلے مقام پر رکھا گیا ہے، لکھنے والا جو آتھر ہے وہ عیسائی ہے، دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس بندے نے اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا دیگر معاملات کے اعتبار سے اگر کسی کو سب سے پہلا نمبر دیا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو سب سے پہلا مقام اور درجہ عطا کیا گیا۔ یہ دنیاوی کتاب کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جہاں پیش کی ہے، دنیا والوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے جو انقلاب برپا کیا تھا، جو دعوتی مشن کو آگے بڑھایا تھا، اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا، لوگوں نے اعتراف کیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا، چاہے وہ دشمن ہوں، چاہے وہ دوست ہوں۔ اور آج ہم مسلمانوں کے یہاں جو کمی ہے وہ اسی اخلاق کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی زبانیں خراب ہو چکی ہیں، تکیہ کلام گالی بن چکا ہے، بات بات پہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، گالیوں سے بات کرنا، کس سے کس انداز میں گفتگو کی جائے، ان تمام ملحوظات کو ختم کرتے ہوئے ہم کیریکٹر لیس ہو چکے ہیں، ہم اخلاق میں سب سے گھٹیا ترین مقام پر جا چکے ہیں۔
سطحی انداز میں آج ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہو چکا ہے، جہاں پر ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے گواہی دی جاتی تھی امانت کے تعلق سے کہ اگر امانت رکھنی ہو تو کسی مسلم بندے کے پاس رکھنا، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں اور ہم مسلم معاشروں میں خیانت کی جس طرح کی مثالیں ہیں، کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اسی نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی پر اعتبار کرنے والے، جس نبی پر بھروسہ کرنے والے، اور جس نبی کو امین اور صادق کہا گیا تھا، اس نبی کے ماننے والے آج کے ہمارے یہ مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان جانتا ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو اس دنیا میں کیا فائدہ ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، پیسہ والا ہو، پوسٹ والا ہو، سیاسی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، اس سے جب گفتگو ہوتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، بے یار و مددگار ہو، اس سے جب کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ دوہرا معیار اسلام نے نہیں سکھلایا کہ جب آپ کسی بڑے آدمی سے جہاں سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو وہاں تو آپ میٹھی بولی بول لے جائیں، لیکن جہاں فائدہ نظر نہ آئے، جہاں پہ آپ سے کمتر درجے کا بندہ ہو، اس کے سامنے آپ کی زبانیں خراب ہو چکی ہوں، اس کے سامنے آپ جب پیش آئیں تو ترشروئی کے انداز میں آپ منہ بسور کر کے بات کریں، آپ کی زبان میں ترشروئی ہو، آپ کی زبان میں تلخی ہو، آپ برے انداز میں اس سے گفتگو کریں۔ یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، یہ اخلاق کریمانہ نہیں ہے، یہ وہ اخلاق نہیں ہے جو اخلاق کے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا تھا۔ اخلاق کریمانہ، اچھے اخلاق، بہترین معاملات کو ہر انسان جانتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کتنا فائدہ ہے۔ ابھی کوئی شخص الیکشن میں جیت کر کے آئے، اس سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، اس سے قریب ہونے کے لیے لوگ بےتاب ہوئے جاتے ہیں، لیکن وہیں پر اگر کوئی غریب انسان پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ راستہ ذرا بتا دینا، یہ راستہ اس ادھر ہی جائے گا کہ نہیں جائے گا، ہم اس کو صحیح سے راستہ تک نہیں بتاتے۔ اس بندے کے تعلق سے، جو بندہ کہ آپ کا چنا ہوا ہے، ابھی آیا ہے سیاسی فائدے کے لیے، یہ دوہرا معیار مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہوئے اگر لوگوں نے گالیاں دی ہیں، پاگل تک کہا ہے، جادوگر کہا ہے، جتنے برے القاب ہو سکتے تھے ان تمام الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں تک کے لیے بھی ایک ہی لفظ کہا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ تیرے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ تیرے دین کو نہیں جانتے ہیں، یہ تیرے نبی کو نہیں پہچانتے ہیں، انہوں نے رسالت کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ یہ اخلاق تھا میرے نبی کا۔ آج ہم مسلم معاشرے میں دیکھیے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو دیکھیے، ہمارے جو کچھ ادھیڑ عمر کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، ان کے بھی اخلاق کوئی اچھے نہیں ہیں۔ کیوں ہم مسلمان اخلاقی اعتبار سے اتنے پستی میں جا چکے ہیں؟ جس کے مطاع، جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور ان کے ماننے والے آج اخلاق کے گھٹیا ترین مقام پر پہنچے جا رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دنیاوی فائدہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو ہماری دوستی بڑھتی ہے ان سے، اگر ہم برے انداز میں پیش آئیں گے تو وہ ہم سے دور بھاگے گا۔ اخروی نقصانات بھی بہت ہیں، اخروی نقصانات بھی بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برے اخلاق ہیں، ان اخلاقی مظاہروں میں اگر کوئی شخص برے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں، ذرا ان کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے جو مکمل درجے پر ایمان والا ہونا چاہیے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامل ایمان والا ہے، بہترین ایمان والا ہے، اس شخص کو کہا گیا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ ابھی یہاں نماز کا تذکرہ نہیں آیا کہ ایک مومن نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اسی کو اچھا جانیں۔ کہا کہ من اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے اگر کوئی مکمل ایمان والا ہے تو وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کیریکٹر بہتر ہو، جس کے لوگوں کے ساتھ تعامل اچھا ہو، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، یہ ساری چیزیں اچھا ہو، وہ شخص ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر درجے پر ہے۔ دوسری حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر شیء يدخل الناس الجنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو چیز کہ جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ لے جائے گی، یعنی جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن خلق، اچھا سلوک، بہترین انداز، جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو، گفتگو کا انداز ہو، چال ڈھال ہو، معاملات ہوں، جو سب سے بہتر انداز کا ہوگا اور تقوی والا ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کے اسباب میں سے گنایا ہے۔ دوسری روایت سنن نبی داؤد کی ہے، راوی حدیث ابو حمامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں جو ابھی میں ذکر کروں گا 3 چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے اس کو ذرا سنیے گا دھیان سے۔ کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آج آپس میں جب معاشرے میں کسی سے کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ ہم جھگڑا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کا جو یہ سطحی درجہ ہے، یہ ایک فلور ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور، اس کے بعد کا ہے سیکنڈ فلور، اور اس کے بعد کا ایک تھرڈ فلور ہو، تو جو بیچ والا ہے اور یہ جو ہے نچلا والا اور ایک جو اوپر والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے سطحی درجے پر میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں اس بندے کے لیے جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے گرچہ وہ حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے بھی جب دیکھے کہ یہاں بات بگڑتی جا رہی ہے، وہ شخص کہے کہ بھائی میں ابھی نہیں گفتگو کر سکتا، میں بعد میں اس معاملے کو حل کر لوں گا، وہ شخص وہاں سے ہٹ جائے۔ اس بندے کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا ہے۔ کہا کہ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے یہ۔ کہا کہ ایک ایسے گھر کی جو جنت کے بیچ طبقے میں ہو، بیچ حصے میں ہو، میں اس بندے کے لیے وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں جنت کے بچلے طبقے میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس بندے کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہو۔ ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے حسن خلق کے انجام اور سوء خلق کا انجام، حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہا کہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس بندے کے لیے جس بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس کا کیریکٹر، جس کا تعامل، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، گفتگو کرنا، وہ چال ڈھال کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ تعامل کے اعتبار سے، ڈیلنگ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب وہ اچھا ہو جائے، میں اس بندے کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور لگیں گی لیکن بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ بھی طبقات کے اعتبار سے۔ جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، مذاق میں بھی بولتے ہوں، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ آپ کے لیے، اور جس کا اخلاق اچھا ہو جائے جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کے لیے گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ذر جندب بن جنادہ، ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ کہا کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرنا، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرنا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان خلوت میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں پہ بھی اگر کچھ کرنے کی بات آئے، برائی کا کام، اللہ رب العالمین سے اگر ڈر ہے تو وہ شخص باز آئے گا۔ کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد کہا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر برائی ہو جائے تو نیکیاں کرنا اس کے فوراً بعد، برائی کے بعد نیکیاں کرنا، وہ نیکیاں آپ کی برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ کسی کے ساتھ اگر کچھ انبن ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیجئے،
اگر برائی ہو جائے کسی کے ساتھ معافی مانگ لیجئے، وہ معافی آپ کے اس گناہ کو ختم کر دے گا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں وہ واضح طور پر ہے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آیا کریں، اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، حسن خلق کے ساتھ پیش آیا کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ خوشخبریاں تھیں، یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کے لیے۔ دعوتی اعتبار سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو، صحیح منہج کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک عام کریں، ہماری زبانیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہماری جب ملاقات ہو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات ہو، تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، یقین مانیے کتاب و سنت کی دعوت بھی لے کر کے جائیں گے، ایک انسان آپ سے منہ موڑ لے گا، آپ سے رخ پھیر لے گا، اپنا چہرہ پھیر لے گا، صرف اس بات کو لے کر کے کہ اس کے بولنے کے انداز اچھے نہیں ہیں، باتوں باتوں پہ الجھ جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کو برے القاب سے پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے ایک داعی کے لیے، وہ یہ کہ اپنے زبان کو، اپنے اخلاق کو وہ اچھا کر لے۔ اچھے اخلاق سے جتنا متاثر دنیا والے ہوں گے، آپ کی باتوں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں، یعنی سن 6 ہجری کا جو آخری مہینہ تھا ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ معاہدات ہوئے کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ وہ سارے معاہدات آپ کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معاہدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، وہ جب سائن کرنے کی بات آئی، سگنیچر کی بات آئی کہ نام لکھ دو یہاں من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اللہ کے رسول کی جانب سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے۔ جب ذکر کیا کہ میرا نام ذکر کر دو وہاں نیچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حضرت علی نے لکھ دیا۔ کفار نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے ہیں یہ رسول اللہ کون ہے، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ مان ہی لیتے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہوتا ہمارا۔ کہا کہ رسول اللہ کو کاٹ دو، ختم کر دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کاٹ سکتا، میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، کہا کہ مجھے دکھلاؤ ذرا وہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا کہ اس معاہدے میں سب سے نیچے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اس کو کاٹ دیا۔ اس صلح پر جو فتح مبین کا وعدہ تھا اللہ رب العالمین کا، سن 7 ہجری سے لے کر کے 7، 8، 9 اور 10، یہ 4 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو پھیلی ہے، جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی دعوت کو جتنے لوگوں نے قبول کیا ہے، اس کی واضح مثال حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے، آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ کے قریب، صرف 4 سالوں کے اندر دعوت کا یہ جو مشن پھیلا ہے وہ 4 سالوں کے اندر۔ ورنہ مکہ میں 13 سال گزار کر کے آئے تھے اور مدینہ میں 6 سال ہو چکا تھا۔ صرف تقریباً صلح حدیبیہ کے موقع پر 1,500 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور بھی رہے ہوں گے لیکن اس وقت وہاں پر 1,500 تھے بس۔ 4 سالہ زندگی میں صرف اس ایک صلح پر، اور یہ آپ کے اچھے اخلاق کا نمونہ تھا، جس بنیاد پر کہ رسول اللہ اگر کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی تو کاٹ دیا، میرے خلاف اگر معاہدات ہوئے تو ہونے دو، میں اس معاہدے کی بنیاد پر اللہ نے جو فتح مبین کا، جو عظیم کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ کامیابی ضرور مل کر کے رہے گی۔ اگر ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں تو یہ دین، جس دین کے لیے کہ لوگ پیاسے ہیں، ہمارے اپنے اخلاق کی وجہ سے اس دین سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، ورنہ اس دین کے پیاسے ہیں لوگ، اس دین کو چاہتے ہیں لوگ، کتاب و سنت کے صحیح طریقے کو جاننا چاہتے ہیں، اس پر کاربند ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم سے نفرت ہونے کی وجہ سے اس دین سے نفرت کیا جانے لگا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے بچے جو تربیت کے لائق ہیں، جن کو ہمیں تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اچھے اخلاق سکھلانے چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اچھا کریں اور اپنے بچوں کے اخلاق کو اچھا کریں، تب جا کر کے یہ معاشرے میں اچھے نام پیدا کر سکتے ہیں، دین اسلام کے کام آ سکتے ہیں، ورنہ یہ دین کے نام پر دھبے ہیں، دین کے نام پر سو کالڈ مسلم کی حیثیت سے کہ یہ نام نہاد کے مسلم ہیں، ان کی وجہ سے دین اسلام سے نفرت کیا جانے لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت اعلیٰ تھا، ہم کم سے کم اس سے کچھ تو حاصل کر لیں۔
جس سے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ برے اخلاق کے جو مظاہر ہیں، برے اخلاق معاشرے میں کن کن باتوں کو ہم برا بولتے ہیں؟ کوئی کسی کو گالی دے، اس کو برا جانتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا کر لے، اس کو برا جانتے ہیں۔ کوئی کسی کا مال چوری کر کے کھائے یا ناحق کھا لے، اس کو بھی برا جانتے ہیں۔ کسی نے کسی پر الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، اس کو بھی برا جانتے ہیں۔ کوئی شخص کسی سے گالی گلوچ سے بات کر رہا ہے، اس کو بھی برا جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مظاہر ہیں، اخلاق کے نمونے ہیں، برے اخلاق کے، ان تمام چیزوں کا نقصان دنیا کے اندر تو ہے ہی، کہ اگر آپ نے کسی سے گالی گلوچ میں، اونچے انداز میں، برا بھلا کہہ کر کے، برے انداز سے پیش ہو کر کے بات چیت کر لی، معاملہ کر لیا، آپ کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ سے دوستی نہیں رہ جائے گی، پھر رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں انہی سب بنیاد پر۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ اخروی نقصان کو ذرا دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے مفلس، بے یار و مددگار، تنگ دست، فقیر، غریب وہ شخص ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، وہ شخص غریب ہے ہم میں کا، وہی مفلس ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ تین چیزوں کا ذکر، نمازی کا، روزے دار کا، زکوٰۃ کا، کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے، یعنی نماز کا ثواب لے کر کے، روزہ لے کر کے، یعنی روزے کا ثواب لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے، زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے۔ سنیے گا اس حدیث کو ذرا خاص کر کے، کہ جو برے اخلاق ہے نا، اس کا نتیجہ اس دنیا میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آخرت میں کتنا برا نتیجہ ہے وہ ذرا سنیے گا۔ کہا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک برے اخلاق کو گناتے ہوئے کہا کہ وہ شخص نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، دنیا میں بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی پر غلط تہمت لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، کسی پر تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ سارے برے اخلاق کے مظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنایا، کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز کا ثواب لے کر آئے گا، جو زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے آئے گا، جو روزے کا ثواب لے کر کے آئے گا۔ یعنی یہاں مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، نماز پڑھنے والوں کے۔ اگر وہ کسی کو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، کسی پر غلط تہمت لگاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کا مال ناحق کھاتا ہے، ان تمام چیزوں کو گناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن وہ سارے ثواب لے کر کے تو ضرور آئے گا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اتنے ظلم کر کے آیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں دوہرا معیار کرتے ہیں، ڈبل پالیسی اختیار کرتے ہیں، اچھا ہو تو اچھا بن کر کے پیش آئیں گے، برا ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، ہم اس کے ساتھ برا بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، وہ جو ترازو وہاں ہوگا وہ صحیح صحیح تولے گا، کہے گا فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ وہ شخص جو اتنے ثواب لے کر کے پہنچا ہوگا لیکن اس کی حالت ایسی ہوگی۔ آج برے اخلاق ہم نہیں سمجھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں پر الزام بھی لگا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ناحق کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہے، کسی کو برا بھلا بھی کہا ہوا ہے، ہم معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ کیوں؟ ہم کیسے چھوٹا بن جائیں؟ ہم کیسے چھوٹا بن جائیں؟ چھوٹا بننے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم نے یہ تعلیمات تو بھلا دیا ہے، اسی وجہ سے آج ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں صرف ناک کے مسئلے کو لے کر کے کہ میں کیسے اس سے جھک کر کے پیش آؤں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ معاملہ ہے ہم مسلم معاشرے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیعطی ھذا من حسناتہ، وہ جو نیکیاں لے کر کے آئے گا، جس کسی کو مارا ہوگا آج یہاں پر چکتا ہوگا اس کا حساب،
آج یہاں پر اس کا حساب پورا ہوگا، ان کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کو اس نے گالی دی ہوگی، سب و شتم کیا ہوگا، ان کو وہ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور جتنے طرح کے ظلم کر کے آیا ہوگا، ان تمام مظلوموں کو اللہ رب العالمین کے یہاں جو انصاف ملنا ہے، اس ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، چاہے وہ روزے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب یا اور دیگر عبادات کا ثواب لے کر کے آیا ہو۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى ما علیہ، قبل اس کے کہ اس کا فیصلہ بھی پورا ہو، یعنی اس کا فیصلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ان لوگوں کے جو مظلوم ہیں، جن کا ابھی حساب کتاب باقی ہے کرنا، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس ظالم بندے پر ڈالا جائے گا، چاہے وہ جتنے ثواب لے کر کے آ چکا تھا۔ اس ظالم بندے پر ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کو، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، جن کے ساتھ وہ برے انداز میں پیش آیا تھا اس دنیا کے اندر، چاہے گالی گلوچ کا معاملہ ہو، مار دھاڑ کا معاملہ ہو، قتل کا معاملہ ہو، ناحق مال کھانا ہو، چوری کر کے کھانا ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں برے اخلاق کے مظاہر ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہم مسلم معاشرے میں۔ اور اس کے بعد حدیث کا جو آخری لفظ ہے، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو اتنے سارے ثواب لے کر کے تو ضرور آئے گا، لیکن اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیاوی نقصان برے اخلاق کا ہے ہی، آخرت کا یہ نقصان ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیاوی مقصد کے لیے جو اسی دنیا میں ختم ہو کر کے رہ جانی ہے، دنیاوی مقصد کے لیے کسی کے ساتھ ہم اچھا بن جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ برا بن جاتے ہیں، ایسا مت کیا کیجیے۔ جس کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، اچھے انداز میں معاملہ کیجیے، گفتگو کا انداز آپ کا سب سے بہتر ہو، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا چال ڈھال، آپ کے جو بھی طور طریقے ہوں، سب سے بہتر طریقہ ہو، سب سے اچھے انداز کا ہو۔ ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے تاکہ دین اسلام کے پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں آرام سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم جس دعوت کے لیے لوگوں کو برا بھلا کہہ کر کے، لوگوں سے جھگڑا کر کے اپنی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاق کو اچھا کر لیجئے، یہ دعوت خود بخود عام ہو جائے گی۔ اخلاق اس طرح کر لیجئے کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے ایسے ہوں کہ لوگ آپ سے ملنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کسی کو دیکھ کر کے اچھا مجھے ان کے پاس جا کر کے یہ بات پہنچانی ہے، نہیں، لوگ سن کر کے آئیں کہ ہاں میں ان کے پاس ذرا جا کر کے وہ چیز سیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح سے تھا کہ دشمن بھی جب آیا کرتا تھا برے نیت سے، دشمن بھی جب آیا کرتا تھا بری نیت سے، تو وہ شخص آ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ محمد ہیں یہ، ہم نے تو ان کے بارے میں یہ سن رکھا تھا، ہم نے تو ان کے بارے میں اتنے برے خیالات اپنے دلوں میں بٹھا رکھے تھے، ہم نے تو ان کے تعلق سے ایسے ایسے برے کام انجام دینے کا سوچ رکھا تھا کہ سوچ اور فکر سے پرے ہے، وہ ساری چیزیں دور کی باتیں ہیں۔ جب ملتے ہیں اللہ کے نبی سے تو وہ شخص اللہ کے رسول کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں، خصوصاً حضرت عمر کے تعلق سے کہ نکلے تھے تلوار لے کر کے، لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اخلاق کی بنیاد پر، کہ جس نبی نے تلوار اٹھانے والے سے بھی کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا۔ ایک دیہاتی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھا اور تلوار لے لی، اور اس دیہاتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ کو کون بچائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ اللہ رب العالمین بچائے گا۔ تھر تھر کانپا اس کا ہاتھ، تلوار گر گیا، اللہ کے نبی نے اٹھایا اور کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ اخلاق کا یہ نمونہ دیکھیے، کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ وہ بندہ تو اللہ کو نہیں جانتا تھا، نہیں مانتا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ رحم کر دیجئے مجھ پہ، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ یہ معاملات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 23 سالہ زندگی میں دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ پوری تاریخ موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس کی پوری سیرت، زندگی کا ایک ایک حصہ نقل ہو شروع سے لے کر کے آخر تک، کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا ہے۔ وہ بلندی قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کے، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، ہماری رشتہ داریاں بھی اچھی ہوں گی، ہماری دوستیاں بھی اچھی ہوں گی، ہمارے یہ دین کا جو پیغام لوگوں تک جانا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اچھی ہوں گی۔